بارش کے پانی کی فضیلت سے متعلق ایک دو روایتیں ہیں جو من گھڑت ہیں۔ پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، عنہما کی طرف، کہ آپ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسی دوا نہ بتاؤں جو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی ہے، جس کے بعد کسی ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ رہے؟ آج کل لوگ بہت سے ایڈس دیتے ہیں بہت سی دوائیوں کے، بھئی گھٹنوں میں درد ہے یا شوگر ہے یا فلاں ہے تو یہ دوا یوز کر لو، اس کے بعد کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ویسے ہی نقل کیا ہے کسی نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سی دوا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ماہ نیسان میں بارش کا پانی لو اور اس پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین اور سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اخلاص ہر ایک کو 70 مرتبہ پڑھو اور صبح شام وہ پانی 7 دن تک پیو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا، اگر اللہ نے چاہا تو بارش کا یہ پانی اس کے پینے والے کے جسم میں سے ہر قسم کی بیماری دور کر دے گا، وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اس کے رگوں، گوشت اور تمام اعضاء سے ہر بیماری کو نکال دے گا۔ اور اگر اس کی اولاد نہ ہو، وہ چاہتا ہو کہ اس کا بیٹا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پانی کو پیے، اور بانجھ والے اور جس کی زبان اٹکتی ہو اور جس کے سر میں درد ہو اور جس کی آنکھ اور منہ میں درد ہو، جس کو فالج ہو، سب ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہجامے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، نیز تمام قسم کے درد بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حافظ ابن عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اس کتاب کے میں جنہوں نے نقل کیا ہے اس واقعے کو اپنی کتاب میں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ اللہم علیک بمختلقہ فما اشد جہلہ وجرأتہ وغباوتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھڑنے والے کو پکڑیں، کس قدر اس کی زیادہ جہالت اور جرأت اور غباوت ہے، یعنی کیسی باتیں گھڑا ہے شخص کہ ہر قسم کا درد، جو بانجھ ہے اس کے بچے ہو جاتے، جو فالج میں وہ صحیح ہو جاتا، جو یعنی ہر طرح کی بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ علامہ سیوطی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس میں لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ ان کو پڑھتے وقت جب یہ پڑھیں گے بارش کے پانی میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی 70 مرتبہ پڑھ لے، درود کا اضافہ کر لے، اور پڑھتے وقت انگلیاں بارش کے پانی میں ڈالے رکھے یا 3 روزے رکھے اور اس پانی سے افطار بھی کر لے، تو بے شک اس کی برکت سے وہ شخص قرآن پاک کا حافظ بھی ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو علوم سنے گا وہ بھی یاد ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پانی اس کے اعضاء میں پائے جانے والی ہر بیماری میں فائدہ دے گا۔ اس کے پینے پر 7 دن تک متواتر پابندی سے پیے تو اللہ کے حکم سے یہ ہر بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ ایک تو فضیلت ہے۔ تو حافظ ابن الہادی حنبلی نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہے، اور اس لیے اس روایت کو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری بات جو بارش کے پانی سے متعلق ہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں کہ حلال درہم سے شہد خرید کر بارش کے پانی کے ساتھ پینا ہر بیماری سے شفا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال درہم حلال یشتری بہ عسل ویشرب بماء المطر شفاء من کل داء۔ اور یہ روایت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اصبہان میں اور مسند الفردوس میں امام دیلمی نے نقل کیا ہے، اور اس روایت پر جو کلام ہے علامہ غماری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صاف من گھڑت کہتے ہیں، اور سند میں موجود راوی یوسف بن مبارک کا کون ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں مل رہا ہے۔ محمد بن زریق کے بارے میں ائمہ کا کچھ کلام ہی منقول نہیں ہے، اس واسطے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ بات بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بارش کے پانی اور اس کے استفادے سے متعلق ایک دوسری بات منقول ہے جس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً بسند حسن، یعنی حسن سند کے ساتھ، تفسیر ابن ابی حاتم میں منقول ہے، اس پر عمل بھی درست ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کا انتساب بھی درست ہے۔ کیا ہے؟ اذا اشتكى احدكم شيئا فليسأل امرأته 3 دراهم او نحو ذلك فليبتع عسلا ثم يأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا،
کہ فرمایا جب تم میں سے کسی کو تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے 3 درہم یا اس جیسے کچھ درہم مانگے، ان سے شہد خریدے، پھر بارش کا پانی لے اور شہد اور پانی کو ملا لے، تو اس میں خوشگوار، نفع بخش اور بابرکت شفا جمع ہو جائے گی۔ یہ منقول ہے۔ تفسیر سفیان ثوری، تفسیر ابن منذر، مصنف ابن ابی شیبہ، ان سب میں منقول ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، حافظ ابن ابی حاتم نے اس کو بسند حسن روایت نقل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بارش کے پانی میں شہد ملا کر پینے سے صحت اور شفا ملتی ہے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے بولا بھی جا سکتا ہے۔ باقی آپ علیہ السلام سے بارش کے پانی کی فضیلت یا اس میں کچھ دعائیں پڑھنے یا شہد ملانے اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے، جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو ایسی باتیں لوگ گھڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی ملا کے پی لو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ باقی آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت صحابی رسول ہیں، تو آپ کا یہ فرمان لا محالہ آپ نے سنا ہوگا، یا آپ کا بہرحال صحابی کا فرمان ہے، تو صحابی کے فرمان کی وجہ سے ہم اس کو صحیح مانیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔